الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جو جتنا ایمان والا جتنا تقوی والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر انسان کے دین میں مضبوطی ہے، اگر اس کے ایمان میں مضبوطی ہے، زِيدَ فِي بَلَائِهِ، تو اس کو اور زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر انسان دین کے معاملے میں ہلکا ہوتا ہے، خفیفان، تو اس کو ہلکا آزمایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو۔ ایک عام انسان کو اگر یہ بات کہی جائے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ، اسے کہا جائے تم کشتی بناؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ڈگمگا جائے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہ سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بڑے میاں کا دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، بڑے ہی ہو گئے یہ۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ بھی اتنی خطرناک آگ جس آگ میں پوری بستی جلائی جا سکتی ہے، پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ میں ڈالے جانے کے ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی، ان کے قدم میں ڈگمگاہٹ نہیں ہے، بس ایک جملہ ہے ان کی زبان پر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ نبیوں کا ایمان ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے پانی ہے، سامنے دریا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر، اور کوئی تیسری بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اے موسیٰ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان بہت مضبوط تھا، کہتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں نہیں اے میری قوم کے لوگوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ایمان تھا اللہ کے اوپر، یہ اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کئی سال سے بستر پہ پڑے ہیں، بچے آنکھوں سے دور ہو گئے، بیویاں آنکھوں سے دور ہو گئیں، سارا مال ختم، پیسہ ختم، دولت ختم، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، لیکن زبان پہ اللہ کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے، زبان پر بس اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں ہیں، غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ ایک ایسا وقت آیا جب دشمن بالکل قریب پہنچ گیا، بالکل قریب پہنچ گیا، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید اب اللہ کے پیارے نبی جن کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے پورے مکے کے اندر لوگ گھوم رہے ہیں، پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، شاید آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر کہہ دیتے ہیں لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا بھی نیچے دیکھ لیا تو ہم کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، ہم دو نہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی اللہ، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ پورے چاروں طرف صحرا ہے، میدان ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر کشتی بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
ان کو معلوم ہے کہ یہ آگ ہمیں جلا کر کے بسم کر سکتی ہے، مگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور دین کی راہ میں قربانی کا جذبہ ہے، اس لیے آگ میں جانے کو تیار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ، وہ بیمار پڑے، وَالضَّرَّاءُ، قحط سالی کا شکار ہوئے، پریشانیوں کا شکار ہوئے، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ایسا دور آیا کہ رسول نے اور اہل ایمان نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، انہیں اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے۔ ایک ایسا ٹائم بھی آیا جب پورا خاندان میرے نبی کے خلاف ہو گیا۔ ابو طالب آپ کے چچا زندہ تھے، لوگ ان کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا بیٹے میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ مت ڈالو، لوگ بہت مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے میرے چچا، اگر لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ تم اسلام کا کام چھوڑ دو، تم دعوت دین کا کام چھوڑ دو، اے چچا جان، تب بھی میں اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں کے یہاں آپ جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ملے تھے، اللہ نے ہم کو کیوں نہیں نبی بنا لیا، ہم لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اس طریقے کے جملے کے کوئی کمزور کلیجے کا انسان ہوتا تو فوراً میدان چھوڑ کے چلا جاتا۔ اللہ کے نبی ایک ہفتے تک لگے رہے، اور ایک ہفتہ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد جب آپ طائف سے نکلے ہیں، ایک آدمی آپ کے سپورٹ میں نہیں ہے، ایک آدمی آپ کے سپورٹ میں نہیں ہے، اور طائف سے نکلتے وقت آپ کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برسائے گئے۔ نبی نے یہ حالات دیکھے، مگر اتنے برے حالات دیکھنے کے باوجود نبی کے دل میں اپنی قوم کی ہدایت کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ طائف سے نکلنے کے بعد جب فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حکم دے دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے ان کو پیس دیا جائے، تو نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، مجھے امید ہے یہ بہت سرکش لوگ ہیں، ایمان نہیں لا رہے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، لہٰذا ان کو ختم کرنا میں نہیں چاہتا یہ ختم ہو جائے۔ یہ مانوتا کی اور انسانیت کی محبت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ محترم ناظرین، اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے اور اللہ کا جو دعوت کا کام تھا اس کام سے محبت تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، اور یہی بات سارے نبیوں کو معلوم تھی، اس لیے اس مشن کی راہ میں انہوں نے جو بھی تکلیف آئی وہ اٹھائی۔ آج ہم لوگ اگر کسی کو 1 سال تک تبلیغ کریں اور وہ ہماری بات نہ مانے، ہم مایوس ہو کر گھر چھوڑ دیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، پوری 1000 آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ٹائم تبلیغ میں گزارا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن کو 29واں پارہ اٹھائیے، کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کہتے ہیں اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی پکارا، لیکن میری ایک پکار میری قوم نے نہیں سنی۔ اے میرے رب، میں نے جب بھی اپنی قوم کو پکارا کہ تو ان کی بخشش کر دے، انہیں معاف کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دی، واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑوں سے اپنا منہ ڈھانک لیا، میری بات سن کر کے بھاگنے لگے، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اعراض کیا، اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن میں لگے رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے اوپر مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔